لیکن ڈاکٹر صاحب دور اندیشی کا سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر دور اندیش ہوتا ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے. اگر رکن پارلیمنٹ سول نافرمانی کرتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی نااہل ہو جائیں گے. کیا اس بات کا ادراک نہیں ہے بانی پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹرین کرتا ہے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے. آئین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کا ایک لیگل پروسیجر آپ اگر فالو کرنا چاہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میرے نزدیک سول ڈس اوبیڈینس ایک نان سٹارٹر ہے, بے معنی حیثیت رکھتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو 24 سے 26 تک کا جو پروٹیسٹ تھا اس کے کیا نتائج حاصل ہوئے, اس میں کیا مشکلات پیش آئیں, کیا وجہ تھی کہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ نے اپنے جبر سے ان کو بھگا دیا. تو اسٹیٹ کا جبر تو اپنی جگہ موجود, آئندہ بھی رہے گا. اچھا, پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے, اس کو تجزیہ کریں. یہ بات کہ 14 تاریخ تک وہ 2 مطالبات نہ منظور ہوئے تو یہ ہوگا. بات یہ ہے کہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ 14 تاریخ تک تو کوئی معاملات طے نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, معاملات مشکلات اتنی زیادہ ہیں اس کے اندر, لہذا اس کے بعد ان کو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں جو کچھ کیا گیا ہے اس کی روشنی میں پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پہلے پارٹی میں تو ڈسکس کر لیں نا ایگزیکٹلی کہ سول ڈس اوبیڈینس کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ بھی تو بتا دینا کہ سول ڈس اوبیڈینس کے ان کے نزدیک معنی کیا ہیں. جو بھی یہ پیغام عمران خان سے لے کے آ رہا ہے وہ یہ بتا دے کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں. اور تاریخی تجربہ یہ ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی عوامی تحریک کی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے. آپ اپنی تحریک کو سول ڈس اوبیڈینس سے سٹارٹ نہیں کرتے, بلکہ آپ پہلے ہڑتالیں کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں, جلسے کرتے ہیں. یہ یوزلی آخری کارڈ ہوتا ہے کھیلنے. یہ جب پورا ملک آپ موبلائز کر لیتے ہیں حکومت کے خلاف, اس کے بعد پھر آپ آخر میں جا کے کہتے ہیں جی اب ہم یہ کام نہیں کریں گے, بائیکاٹ کریں گے, گورنمنٹ کو ٹوٹلی ہم آئسولیٹ کر دیں گے اور سول ڈس اوبیڈینس ہوگی. تو وہ آخری سٹیج ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ صرف بیان دینے سے اور باتیں کرنے سے بات نہیں ہوگی, تھوڑی سی دانش مندی کا تھوڑا سا خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں کہ اس کی تو پارٹی کے اندر سے سپورٹ نہیں ہوگی. دیکھیں خان صاحب کو ہر چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آئسولیشن کے کیا نتائج ہوتے ہیں. آپ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے ان کا, اور حکومت اور عدالتیں بھی شاید ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی کیونکہ کیسز ان پہ اتنے بنا دیے گئے ہیں. ابھی یعنی 24-26 والا جو ہوا ہے اس میں بھی 14 کیسز صرف اسلام آباد میں ان کے خلاف درج ہو گئے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ملنے جاتے ہیں ان سے ان کی بہنیں ہیں, اور کتنے ملنے جاتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے نا. قیادت ملنے جاتی ہے, وہ زمینی حقائق سے آگاہ نہیں کرتے. آپ بتائیے نا کہ ہفتے میں کتنے ان سے انٹریکشن ہوتا ہے. ہفتے میں 2 یا 3 دن کا موقع ملتا ہے جس میں کچھ لوگ جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب بندہ باہر ہوتا ہے تو اس کو اور بڑے ذرائع ہوتے ہیں انفارمیشن کے. تو اس طریقے سے وہ ہے. پھر جیسے میں نے کل کہا ہے کہ جب آپ اتنا عرصہ جیل میں ہوں تو پھر آپ میں غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے, ناراضگی اور بھی بڑھ جاتی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی آپ اس قسم کی ایشوز کھڑے کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے, کیا نہیں کہی ہے, اور کس کی بات پہ یقین کریں نا. دیکھیں نا کہ آپ نے کہا کئی لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں جو ہیں. اب کس کی بات پہ ہم یقین کریں؟ یا تو پارٹی کی ہائرارکی کو چینج کر دیں, جن کی باتوں سے جن کے ذریعے ہمیں پیغامات آ رہے ہیں ان بیبیوں کو پارٹی دے دیں تاکہ وہی خاندانی پارٹی بن جائے. یہ بھی پی ایم ایل این اور پی 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 کی طرح ایک پارٹی بن جائے. اور اگر پارٹی اپنی جگہ موجود ہے, جو پارٹی کی اصل ہائرارکی اس وقت ہے جو باہر کام کر رہی ہے, اس کے ذریعے آپ آپریٹ کریں. یہ جو ہے نا اس قسم کا سلسلہ, میرا خیال ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اور حکومت کو ایک اچھا اور موقع ملے گا کہ وہ اپنے جبر کے ذریعے اس پارٹی کو مزید نقصان پہنچے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جبر کو بھی آپ نے فیس کرنا ہے. جبر سے آپ کس طرح, اسٹیٹ کے جبر سے آپ کس طرح مقابلہ کریں گے. یہ 26 تاریخ کی رات کو جو کچھ ہوا ہے وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان ہوگا اور ان کے مشکلات مزید بڑھیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ حکومت کوئی سنجیدہ ہوگی اس معاملے پر؟
देखिए, मौजूदा जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर और जो सियासी इंतशार और तनाज़ा है, उसका जो हल का बेहतरीन रास्ता तो एक ही है क्या? और वो मुज़ाकरात हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए, और मुज़ाकरात इस नीयत से हूँ कि कोई रास्ता निकालना है। मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं, बल्कि मकसद है कि आपने कोई ऐसा हल निकालना है जिसमें कि पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट कम हो। तो लिहाजा अगर पीटीआई ने कमेटी बनाई है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले तो पीटीआई पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करने के हक में नज़र नहीं आती थी। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और लेकिन पीएमएलएन में भी ओपिनियन डिवाइडेड है, जैसा अब हमें नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस वक्त माहौल डायलॉग का नहीं है, और डायलॉग का माहौल क्रिएट करने में जो बरसरे इक़्तिदार हल्के होते हैं उनका किरदार ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, दोनों साइड का होता है, लेकिन उसका ज़्यादा होता है। तो अगर ये वाकई हुकूमत सीरियस है, हमें नहीं मालूम हुकूमत किस हद तक सीरियस है। अगर हुकूमत सीरियस है तो सबसे पहले तो बयानबाजियाँ बंद की जाएँ पीटीआई की तरफ से भी, लेकिन हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत को मीडिया की एक्सेस ज़्यादा होती है, जो भी सरकारी बंदा हो उसको फौरी तौर पे जो है वो लाइव कवरेज मिल जाता है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो ये जो बयानबाजियां हैं, गुफ्तगू है सरकारी सतह पे, इसको टोन डाउन कर देना चाहिए। इससे अंदाज़ा होगा कि वाकई हुकूमत एक जेस्चर दे रही है। और उसके अलावा जो ये पकड़ धकड़ की पॉलिसी है या जो मुकदमे को तेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ज़रा स्लो डाउन कर दें कुछ देर के लिए, और फिर देखें कि कोई रास्ता निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। और तीसरी बात यह है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ओके नहीं करेगी हमारी हुकूमत डायलॉग नहीं कर सकती। अच्छा। जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सूरत हाल है। लेकिन यह है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना यही झगड़ा चलता रहेगा। पीटीआई कुछ प्रोटेस्ट कर देगी, उधर से डंडा चल जाएगा, लेकिन उससे मामले हल नहीं होंगे। और इसमें नुकसान हुकूमत का भी है। वो अलग बात है कि हुकूमत सच को नहीं मानती। मसलन ये कि वो कहते हैं ये कीमतें कम तरीन सतह पर आ गई। पता नहीं वो कौन सा बाज़ार है जिसमें कम तरीन सतह पर हमें चीज़ें मिलती हैं। हमें उस बाज़ार का एड्रेस दे दें ताकि हम लोग भी वहाँ से जाके चीज़ें खरीद लिया करें। कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत जो हुई है, साबन ले लें, कपड़े ले लें, क्या चीज़ है। मतलब ये है कि ज़िंदगी आम आदमी के लिए गुजारनी इतनी मुश्किल। अगर पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी वॉलंटरी वर्क ना हो रहा होता गैर सरकारी सतह पर, तो यहाँ पे आप देखते लोग सड़कों को आग लगा देते, जीना मुश्किल हो जाता। जीना मुश्किल अभी भी जीना दूभर हुआ है, लेकिन अब मुश्किलात हैं। तो उन मुश्किलात को हल करने का तरीका यही है कि वो गुफ्तगू शनीद करें। आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी खबरें हमें सुनाते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो हुकूमत से कहें कि अपॉर्चुनिटी है, ट्राई कर लो, हो सकता है कामयाबी ना हो। हम ये तो नहीं कह रहे ना कामयाब होंगे, लेकिन कोशिश तो की जाए ना, एक अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपकी इक्तसादियात बेहतर हो ही नहीं सकती जब तक मुल्क के अंदर ये इंतशार को आप कंट्रोल नहीं करते। तो जैसा कि कहा गया कि अगर पीटीआई ने संजीदगी दिखा दी है और एक कमेटी बना दी है जिसमें संजीदा लोग शामिल हैं, तो हुकूमत को इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है।